خان صاحب وزراء کی بریفنگ پر مت جائیں، عوام مہنگائی برداشت نہیں کر پا رہے، بجلی کے بل بھی نہیں دیے جا رہے۔ ایم این اے مستی خیل کا وزیر اعظم سے مکالمہ، کابینہ ارکان کی کارکردگی پر تنقید۔ یہ تھے بھکر سے منتخب ہونے والے ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل، جنہوں نے عوام کے حقوق کے لیے ایک بار پھر پارلیمانی اجلاس کے دوران وزیر اعظم کے سامنے وہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی مہنگائی نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے اس بیان کے بعد، ان کی اس بہادری کے بعد حق یہ بنتا تھا کہ جو بھکر کی پی ٹی آئی ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرتی، وہ ان کو کہتی جی بہت اچھا، بھکر کو چونکہ کچھ نہیں مل سکا پچھلے 3 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران، اور بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تو آپ نے جو بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ورنہ ایک طویل عرصہ تک، بلکہ آج تک پورے بھکر کی عوام کو تو گلہ ہی یہ ہے، شکوہ ہی یہ ہے کہ بھکر کی نمائندگی کرنے والے یہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد، لاہور، اپنی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، وہاں پر 2-4 دن ریسٹ کرتے ہیں، یہاں کے فون شون نہیں سنتے، فون شون بند کر کے وہ بڑا چل ماحول انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ گلہ تو بھکر کی عوام کو بہت پہلے سے تھا کہ یہ وہاں جا کر ریسٹ کرتے ہیں اور ہماری آواز نہیں وہاں تک پہنچاتے۔ اب اگر ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے ایک تسلسل پکڑ لیا ہے آپ کے مسائل وہاں تک پہنچانے کے لیے، عوام کی بات وہاں تک پہنچانے کے لیے، تو ان پہ تنقید، اور تنقید جو بھکر کی پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے نا، اس پی ٹی آئی کی میں آپ کو حقیقت بتا دوں کیا ہے کہ اس پی ٹی آئی کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو، بھکر کی جو پی ٹی آئی ہے، اس نے اوورآل پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے بجائے ہمیشہ کمزوری کی ہے، اور ان کے اندر اتنے تضادات ہیں، ان کے اندر اتنے الجھنے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ اس کی میں آپ کو 1-2 ایگزامپلز دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری نے کچھ لوگوں کو عہدے دیے، نامزد کیا، اور ملک امجد علی کھاوڑ سمیت کلور کوٹ والوں کو بھی اس پر اعتراض ہوا، جس کے بعد یہ معاملات ابھی تک اسی طرح چل رہے ہیں۔ آپ کے اندر اتفاق تو ٹوٹل اتنا سا ہے، اور اگر پی ٹی آئی بھکر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت بڑے غصے میں ہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے غلط کیا ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف اس طرح بات کر کے، یا انہوں نے حکومت کے خلاف اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی کو بھکر میں ہرا کے آیا ہوں، اگر انہوں نے یہ بات کر بھی دی ہے یا اور باتیں کر دی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کے وہ جو ابھی بھانجے ہیں وہ کیوں اب تک خاموش ہیں؟ فرحان خان مستی خیل صاحب جو ہیں، ان کے پاس آپ لوگ جائیں، آپ لوگوں نے ان کو صدر بنایا ہوا ہے، ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کیوں خاموش ہیں؟ اگر انہوں نے غلط بات کی ہے تو آپ کنڈیم کریں نا۔ جب آپ لوگ وہاں تک ہی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں مل کر، جب آپ لوگوں میں اتنا اتفاق ہی نہیں ہے کہ طارق خان نیازی جو ہمیشہ سے ہی بھکر کی بی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں، آپ اب تک ان کو راضی نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کے جو ایم این اے بھکر سے منتخب ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں بھکر کی قسمت بدل دوں گا، میں بھکر کو پیرس بنا دوں گا، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے جلسے میں ہیں اور وہاں سے اپنی سیلفیاں بھیج رہے ہیں کہ جی میں نون لیگ کے جلسے میں ہوں اور میں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی جو بھکر کی پی ٹی آئی ہے اس کی ٹوٹل حقیقت ہے۔ آپ لوگ جب تک اتفاق نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ جب تک یہ 15 جو پی ٹی آئی بنائی ہوئی ہیں، ان 15 پی ٹی آئی کو ایک پی ٹی آئی نہیں کریں گے، آپ جب تک عوام کے مفاد کے لیے سامنے نہیں آئیں گے، نیت صاف نہیں کریں گے نا، آپ لوگ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ سب لوگ پی ٹی آئی جتنی بھی بھکر کی ہے وہ متحد ہو جائے، وہ ایک ہو جائے، وہ عوام کے حقوق کے لیے سامنے آنا شروع کر دے، اور جن کو عوام نے منتخب کر کے آگے بھیجا ہوا ہے ان کو اسی طرح بولنے پر مجبور کریں۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب بول تو رہے ہیں، کم از کم عوام کے حقوق کی آواز تو اٹھا رہے ہیں، اور کون ہے جو بولتا ہے ذرا سامنے لے کے آئیں۔ تو جو بول رہا ہے اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنا تو سیکھیں، تاکہ بھکر کی ترقی کے اندر اگر کوئی کردار آپ کا بھی ادا ہو جائے تو پھر شاید اسی وسیلے سے ہی آپ کی آخرت میں بخشش بھی ہو جائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد ہی اسی طرح حقائق پر مبنی اور بہت سارے پروگرامز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہونے کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔